أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا تو اس روز انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، جس نے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان 2020 اور یہ تیسری سحر، ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا۔ نشریات کیا ہے؟ بزم ہے۔ نشریات کیا ہے؟ محفل ہے۔ نشریات کیا ہے؟ ایک نشست ہے، ذکر خدا ہے، ذکر حبیب خدا ہے۔ اور جن آیات کی تلاوت کی گئی، آپ نے دیکھا کہ بڑا واضح، بڑا زبردست، بڑے آسان انداز میں بتایا گیا کہ کس نے کیا کیا تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کس کی کیا چوائس ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا۔ جب وہ عظیم ہنگامہ برپا ہوگا روز محشر، اس روز انسان اپنی ایفرٹس کو، اپنی کوششوں کو یاد کر لے گا۔ ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب کاز اینڈ افیکٹ، ایکشن اور اس کا رزلٹ۔ جس نے سرکشی کی تھی، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، پریفرنسز کی بات ہے، اور میں بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ جب میں سب تکرار کر رہا ہوتا ہوں تو یقین مانیے میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں بہت دل سے بات کہہ رہا ہوں، خدا کا کلام میرے ہاتھ میں، کہ یہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ واعظ یا نصیحت نہیں ہوتی، اسے تکرار ہوتی تو علماء سے سنا ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس جگہ رکھتا ہوں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے اصلاح کی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا، جس نے نفس کو بری خواہشات سے دور رکھا تھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو یہ بہت ایسے موڑ ہوتے ہیں۔ مجھے ٹیشو اگر لا کے دے سکے تو پلیز، یہ بڑے نازک مراحل اس ٹرانسمیشن میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ آپ اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے چہرے کو، اور وہ سارا سلسلہ۔ خیر، تو زندگی میں اس طرز کے موڑ آتے ہیں کہ جب انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی پریفرنس کیا ہے، اس کی چوائس کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، بڑی نوازش۔ جناب، تو اور اس وقت ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک کوئی چوائس کرنی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے علماء کرام سے سنا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی تھے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے تھے، کھجورے کھا رہے تھے اس وقت، اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جنگ کا عالم تھا، جنگ ہو رہی تھی۔ کہا جہاد ہو رہا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا کیا تو کیا اثر ہوگا۔ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ دا چوائسز، اور اس کے حساب سے رزلٹ ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے رسول اللہ؟ کہا جنگ ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جہاد ہو رہا ہے۔ رسول اللہ اگر میں اس میں شامل ہو جاؤں اور پھر مارا جاؤں، کیا انجام ہوگا میرا؟ کیا ٹھکانہ ہوگا میرا؟ کہا جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کھجوریں پھینکی، شامل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب یہ معاملہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ دیکھو اس کا ٹھکانہ واقعی جنت ہو گیا۔ یعنی کچھ لمحات قبل ایک مختلف صورتحال تھی جب کھجور نوش فرما رہے تھے، کچھ دیر بعد ٹھکانہ جنت ہو گیا، اس لیے کہ ایک فیصلہ تھا، ایک ڈیسیشن تھا۔ سورہ یاسین، ابھی اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سورہ یاسین میں دراصل ہے کہ ہم تکرار سے بہت پڑھتے ہیں سورہ یاسین، اس میں ہے کیا؟ تو ایک واقعہ ہے کہ ایک قوم پر جو کس طریقے سے 3 رسول ہیں، وہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اس میں بھی یہی ہے، ایک شخص نام حبیب نجار، بڑھئی ہے، کارپینٹر سے ہم آج کل کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور بس اس کا اس وقت کا ایک فیصلہ تھا
کہ میں نے اپنی قوم کے مزاج کے برعکس ہی صحیح لیکن جو رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کا پیغام پہنچانا ہے. اس کی چوائس تھی, اس کا ڈیسیشن تھا. نتیجتاً اس کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے انجام اس کی قوم کے لوگوں نے بہت برا کیا, لیکن اس کا ٹھکانہ جنت ہوا. اور اس طریقے سے ٹھکانہ جنت ہوا کہ سورہ یاسین میں, قلب قرآن ہے سورہ یاسین, وہاں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. واقعہ کربلا ہم دیکھتے ہیں, حضرت حر وہ شخص کہ جس کے بارے میں, جن کے بارے میں یہ تک لکھا گیا کئی کتابوں میں کہ اگر وہ ان کے وہ ایکشنز نہ ہوتے تو اس انداز سے کربلا برپا نہ ہوتی جس انداز سے ہوئی. لیکن روزے شب عاشور ایک فیصلہ کیا کہ نہیں, میں اس کیمپ میں نہیں رہوں گا, میں اس کیمپ میں جاؤں گا. یزید کا کیمپ چھوڑ دیا, حسین کے کیمپ میں آ گئے, اور بس پھر اگلے روز اس انداز سے شہید ہوئے کہ جنت کی بشارت جو ہے خود امام حسین نے دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کریں کہ روز محشر جب سارے معاملات کھولے جا رہے ہوں تو ہمارے سامنے یہ آئے کہ ہماری چوائسز ٹھیک تھیں اور رزلٹ بھی اس کے اکارڈنگلی ہو, ٹھیک ہو انشاءاللہ. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اور جب یہ ذکر ہو رہا ہو تو آپ ان آیات کی روشنی میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے یا ہفتے, مہینے, سالوں کی بنیاد پر بڑے فیصلے ایسے کروانا کہ جس کا نیٹ رزلٹ پازیٹو ہو, جس کا نیٹ رزلٹ جنت ہو, نہ کہ جہنم ہو. درود پاک پڑھ لیجیے گا آپ سب مل کر. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں دراصل وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. کون؟ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کیوں کہ یہ دربار محمد ہے یہاں, اپنوں کا کیا کہنا, یہ دربار محمد ہے یہاں, اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور قاری صاحب آپ کو تو بار بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. آپ دعا کیجئے گا آپ کو جن مقامات پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, جہاں عام لوگوں کو سعادت وہ حاصل ہوتی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سعادت حاصل کریں انشاءاللہ, ہم بھی وہ سعادت حاصل کریں. آمین. الہ آمین انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ دربار رسالت ہے یہاں, ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار رسالت ہے یہاں, ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور جس شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے قاری صاحب سے گزارش کی تھی, دعا کی, کہ وہ یہ ہے کہ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر, سبحان اللہ.
ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی جالی پر، کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور سب نے یہ واقعہ سنا ہے ہم سب نے کہ کس طریقے سے وہ عورت جو روزانہ گستاخی کرتی تھی، کچرا پھینکتی تھی، اور ایک روز جب یہ عمل نہیں ہوا تو آقا نے پوچھا کہاں ہے وہ، بتایا گیا بیمار ہے، اس کے گھر گئے، وہ یہ سمجھی بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، حقیقت یہ تھی کہ مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ آقا ستم سہتے تو تھے، ستم ڈھاتے نہیں تھے۔ شاعر نے کہا محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہے لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے۔ اور آخری شعر گھرانہ اہل بیت پر، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ویسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اللہ میں پیش کرتا ہوں، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، آپ نے تو وہ منظر ہی یاد دلا دیا۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا